بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو تخلیق فرمائی ہے، انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہے جو خود اللہ کے وجود پر انسان کو دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا کی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا تم اس پر غور نہیں کرتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ ایک انسان کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مِن مَاءٍ مَّهِينٍ، انتہائی غلیظ پانی سے اس کو پیدا کیا گیا. غلیظ اس معنی میں کہ انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے جسم پر وہ پانی لگ جائے، وہ قطرہ اس کے جسم پر رہے. اس کی پاکی نجاست کا مسئلہ الگ ہے، لیکن وہ پانی انسان اپنے جسم پر رہنے کو پسند نہیں کرتا. اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جس میں مٹی کا عنصر بھی شامل کیا گیا. انسان کو غور کرنے کا حکم دیا گیا کہ تیری پیدائش کیسے ہوئی ہے. تو دنیا کے اندر اس قدر بڑھ چڑھ کر کے بولتا ہے، غرور کرتا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے. ذرا اپنی اصل حقیقت کی طرف تجھے جانا چاہیے. تجھے اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ جب انسان اس پر غور کرے گا، اس کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ جب اس قطرے اور نطفے منی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو اپنی حقیقت یاد آ جائے گی کہ وہ کس حقیقت کا انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے لوگ الگ الگ، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی درمیانہ رنگ کا، کوئی سانولے رنگ کا. رنگ کے اعتبار سے اللہ نے مختلف بنایا. انسان کے ڈیل ڈول کے اعتبار سے کسی کو 6 فٹ کا انسان بنایا، کسی کو 4.5 فٹ 5 فٹ کے اندر بنایا. اور اسی طرح سے قوت و طاقت کے اعتبار سے بھی انسان کو کسی کو بڑا مضبوط توانا پیدا کیا، کسی کو کمزور پیدا کیا. انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، 360 جوڑ رکھے گئے. ہڈیاں اور جوڑ اس کے 360 ہیں. کوئی لمبی سی ہے، کوئی ٹیڑھی ہے، کوئی مڑنے والی ہے، کوئی پتلی ہے. الگ الگ قسم کی جو ہڈیاں اللہ نے انسان کے لیے بنائی. اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا کہ انسان ان کو اللہ نے جو دنیا کے اندر ایک عجیب و ترین مخلوق بنائے کہ وہ اللہ کی اطاعت و بندگی اور اس کے حکموں کی بجاوری کے لیے ان اعضاء کو پورے ٹھیک طور سے استعمال کر سکے. رکوع میں جا رہا ہے، کتنی ہڈیاں جھک رہی ہیں، کتنی ہڈیاں مڑ رہی ہیں. سجدے میں جا رہا ہے، سجدے سے اٹھ رہا ہے، کتنے اعضاء اس کی کیا کچھ کر رہے ہیں. انسان ان سب چیزوں پر غور کرے. اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کو اس معنی میں برابر نہیں کیا کہ پیسوں کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے سب کو اللہ نے ایک درجے کا نہیں بنایا. کسی کو اللہ نے بہت زیادہ دیا، کسی کو ذرا اس سے کم، کسی کو بہت کم دیا. یہ سب اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ذات پر، انسان کو اللہ کی ذات پر غور و فکر کے لیے سب چیزیں دی. لیکن جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پورے طور پر، مکمل طور پر عطا کیا، وہ ہے اسلام اور ایمان کی نعمت، اللہ کی اطاعت و بندگی کی نعمت.
انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت و بندگی کے لیے پورا موقع دیا. کسی کو 23 گھنٹے نہیں دیے دن میں، سب کو 24 گھنٹے دیے گئے. کسی کے لیے ایسا تو نہیں کیا کہ تم فلاں وقت میں اللہ کے سامنے اٹھ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں. عورتوں کے ماہانہ پیریڈ کو چھوڑ کر کے باقی سب کو جو ہے ان کو پورا وقت اللہ تعالیٰ نے دیا. انسان اللہ کی ذات پر غور کرے، اس کی مخلوقات پر غور کرے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی کہ انسان غور کرے، سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیسے بنایا. یہ سب چیزیں انسان صرف اور صرف اپنی ذات پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ جو ہے مشاہدہ ہی نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتا ہے. اور یہ باتیں در حقیقت انسان کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں، اس کی عبادت کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، اس کی بندگی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، اس کے حکموں کی بجاوری کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان چیزوں سے رکنے کی طرف یہ سب چیزیں انسان کو لے جاتی ہیں. کسی کو اللہ نے دولت اس لیے نہیں دی کہ اس دولت کا بے دریغ استعمال کرے اللہ کی غیر مرضیات کے اندر. کسی نے اللہ نے کسی کو طاقت اس لیے نہیں دی کہ اس طاقت سے وہ غلط فائدہ اٹھائے، کسی پر زیادتی کرے، کسی پر ظلم کرے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین جسم اس لیے نہیں دیا، خوبصورتی اس لیے نہیں دی کہ لوگوں پر فخر کرنے والا ہو. انسان اپنے اعتبار سے سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا تابع رکھنے کے لیے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور بھی پیدا کیا. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے متعلق بڑا طاقتور اور بڑا قوی اور بہت صحت مند ہے، بعد میں اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے اس کو کچھ معلوم نہیں. زندہ رہ کر بھی اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے اس کو معلوم نہیں. کسی حادثے کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کے جسم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اعضاء رکھے، رگیں رکھی، خون کا دوران رکھا، یہ تمام تر چیزیں کچھ ایسی ہے کہ اگر وہ اپنا کام کرنا بند کر دیں یا اس کے دوران کے اندر خون کی گردش کے اندر کمی آ جائے، انسان کا وہ عضو بیکار ہو جائے، معطل ہو کر رہ جائے. اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، سننے کے لیے 2 کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، اور انسان کو چکھنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے زبان کے ذائقے کے اندر اس کی زبان پر اللہ نے ذائقہ پیدا کیا. زبان پر کوئی چیز رکھتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ گرم ہے، ٹھنڈی ہے، میٹھی ہے، نمکین ہے. کیسی چیز ہے؟ اللہ نے اس زبان کے جو ہے کنارے پر یہ چیز رکھی. کس نے پیدا کیا؟ کس نے یہ سب چیزیں بنائی؟ فضلات کو نکالنے کے لیے انسان کے دو راستے بنائے، ایک اگلی شرمگاہ کو بنایا، ایک پچھلی شرمگاہ کو بنایا. کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے. کسی ایک عضو کے اندر تعطل آ جائے، کسی ایک عضو کا کام کرنا بند کر دے، انسان دھرا کا دھرا رہ جائے. پورا ڈیل ڈول والا طاقتور انسان، ایک رگ اس کی اگر بیٹھ جائے کیا ہو جائے اس کا. اس کے اندر اللہ نے کتنے اعضاء ایسے پیدا کیے جو اعضاء بغیر کسی محنت کے اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. وہ اگر اپنی ڈیوٹی انجام دینا بند کر دے، انسان معطل ہو کر رہ جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سب چیزیں دی، ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. ان سب میں ایک اور چیز اللہ نے بنائی ہے، وہ ہے انسان کا دل، قلب، ہارٹ. اس کے متعلق حدیث میں فرمایا اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. وہ اگر برابر ٹھیک چلے پورا جسم برابر ٹھیک چلے، اور اگر وہ بگڑ جائے انسان کا پورا جسم بگڑ جائے. میڈیکل سائنس نے ترقی کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ کر کے بتا دیا کہ
انسان کے جسم کے اندر جو دل ہے، وہ دل، اس کی شریانیں، اس کو پہنچانے والے خون پہنچانے والی رگیں اگر کچھ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، انسان کا جو ہے کوئی پتہ ہی نہیں رہتا. پھر اگر وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے تو انسان پھر معطل ہو کر رہ جاتا ہے. اس دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، اپنی محبت، اپنے نبی کی عظمت سے جو ہے بھر دیا. انسان اگر اس چیز کی طرف اپنا دل لے جائے اور دل کے اندر وہ برائی آ جائے، بگاڑ آ جائے، فساد آ جائے، انسان بگڑ جائے گا. صرف جسمانی اعتبار سے نہیں اور صحت کے اعتبار سے نہیں، قلبی اور روحانی اعتبار سے وہ بھی بگڑ جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اپنے نفس کے شر سے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. اور دل کے صلاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. بزرگوں اور بھائیوں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. ہر وقت ہمیں اللہ کے تعلق سے غور کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے اور اللہ کی اطاعت و بندگی کی طرف ہمیں ابھارتی. اگر ان چیزوں سے ہم نے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، یہ اللہ کی رکھی ہوئی نشانیوں سے، یہ اللہ کی رکھی ہوئی چیزوں سے ہم نے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر تو ہمارے اور ان لوگوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نہیں نوازا تھا. مسلمان، اس کو اللہ نے ہدایت سے نوازا، اسلام کی نعمت سے اس کو مالا مال کیا. وہ لوگ جن کو اس نعمت سے محروم رکھا گیا ہے، جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، ان میں اور اسلام کی نعمت رکھنے والوں میں بڑا فرق ہونا چاہیے. اپنے طرز عمل میں، اپنے تخاطب میں، لوگوں کے ساتھ میل جول میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں، اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے میں، اس کی عبادت کرنے میں اگر یہ فرق نہیں رہا، پھر تو وہ اس آدمی کی طرح سے ہو گیا جس کے پاس کوئی ہدایت کا نسخہ رہنے کے باوجود بھی اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ وہ جانور سے بھی زیادہ بدتر بن جاتا ہے، جانور سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اور ان اعضاء کے کام کرنے کو اور اس کے جو ہے انسان اس کو سمجھ، صرف سانس پر غور کیجیے. تنفس، سانس لینے چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناک کے اندر 2 راستے بنائے. ایک جگہ سے سانس آنا بند ہو جائے انسان کتنا پریشان ہو جاتا. تو یہ سب اللہ کی نعمتیں، ان نعمتوں کے ذریعے انسان کو اللہ کا جو ہے ہر وقت اپنا اس کا مطیع، اس کا فرمانبردار بن کر انسان کو زندگی گزارنی ہے. اپنے ان اعضاء کو اللہ کی اطاعت و بندگی میں گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ اپنے وقت پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. آخر دعوانا